امید کرتا ہوں ہمارے تمامی احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج ہم پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہر ایک مسلمان کے پاس میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آج یہ ویڈیو الیکشن 2022 کے تعلق سے ہونے والی ہے۔ آخر مسلمان جائے تو جائے کہاں، اپنا ووٹ کرے تو کرے کس کو؟ ناظرین اکرام، آج ہم پوری بات اپنی اس ویڈیو میں اسی تعلق سے کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے پر ہمارے آئیزے نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ایسی آنے والی نیو ویڈیو کا اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آج تم نہیں اٹھے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تمہیں اب اٹھنا ہوگا، تمہیں اپنی طاقت بنانی ہوگی، تمہیں اپنی لیڈرشپ تیار کرنی ہوگی اور وہ لیڈرشپ تمہیں اس ملک ہندوستان میں مضبوط کرے گی۔ ناظرین اکرام، آج تمہیں پورے ہندوستان میں سب سے پیچھے رکھا جا رہا ہے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تمہیں پورے ہندوستان میں ذلیل کیا جا رہا ہے، تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہارے بزرگوں کی ٹوپی داڑھی سلامت نہیں ہے، تمہیں آتنکوادی کہا جا رہا ہے، تمہیں دیش کا غدار کہا جا رہا ہے، تمہارے بچے اسکول کالج نہیں جا پا رہے ہیں، تمہارے بزنس پورے ہندوستان میں سب سے کم ہے، تمہیں سرکاری نوکریوں میں سب سے پیچھے رکھا جا رہا ہے، تمہارے علاقوں میں اسکول کالج یونیورسٹی ہاسپٹل لیب کمپیوٹر سینٹر کوچنگ جم پارک مال شاپنگ سینٹر کھولنے کی بجائے تمہاری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے جوئے کے اڈے شراب خانے کھولے جا رہے ہیں۔ دوستو، تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تمہارے مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، آپ ان ساری باتوں کو جانتے ہو، اور اگر ہم اس پر بھی خاموش بیٹھے رہے، صرف دھرنے دیتے رہے، احتجاج کرتے رہے، ایسے چیختے چلاتے رہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری سیاسی کوئی طاقت نہ ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سکھ اس ملک ہندوستان میں عیسائیوں سے بھی کم ہیں، لیکن انہوں نے اپنا پردھان منتری بھی بنا لیا، اور تم نے کیا کر لیا؟ انہوں نے کسان کے خلاف بنائے ہوئے کالے قانون کو واپس کروا دیا۔ کیا تم نے 3 مہینے کے NRC CA 3 طلاق کے دھرنے کر کے یہ کالے قانون واپس کروا دیے؟ کیوں تم سے ایسا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ تم سیاسی طور پر کچھ بھی نہیں ہو۔ ناظرین اکرام، آج تک جن سیکولر پارٹیوں کو تم ووٹ دیتے آئے وہ تمہارے بل پر مکھ منتری بنے، انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ یہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ انہوں نے تمہیں رکشے دے دیے، تمہیں 2-3 ہزار روپے ماہانہ بھتے دے دیے۔ انہوں نے تمہاری حیثیت ایک رکشہ چلانے والے اور ایک مزدور سے زیادہ نہ سمجھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ تمہارے اتنے ہی ہمدرد تھے تو انہیں تم کو بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تمہارے لیے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اب تم ان کی نظر میں کچھ نہیں ہو۔ وہ تمہارا نام تک لینا گوارا نہیں کر رہے ہیں، تمہیں وشیش سمودائے کہہ کر پکار رہے ہیں، وہ تمہیں اسٹیج سے دھکا دے رہے ہیں، لیکن اب بھی تم ان کے لیے دریاں کرسیاں بچھا رہے ہو۔ ناظرین کرام، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہمارے لیے ہمارا ایک دوست، ہمارا مسلمان بھائی ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے، ہمارے لیے ہماری سلامتی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی تمہاری بات کر رہا ہے تو تم اس کو مکار غدار بی ٹیم اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہو۔ حیدرآباد میں جا کر دیکھو کہ اس نے کتنے اسکول، کتنے میڈیکل کالج، کتنے ہاسپٹل تمہارے لیے بنا دیے ہیں، تم یقین نہیں کر پاؤ گے۔ خدا کی قسم، نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ میرا اس سے یا اس کی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، مگر میں نے اس کی تقریروں میں تمہارے لیے درد دیکھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اسے اپنے کندھوں پر بٹھاتے، اس کو سپورٹ کرتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اب بھی وقت ہے، تم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہو اگر تم اس کو ووٹ دو۔ ناظرین کرام، آج آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ BJP کا کام کرتا ہے، وہ B پارٹی کا کام کرتا ہے، وہ BJP کا آدمی ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں جس سے آپ کے ذہن سے یہ خلجان بھی دور ہو جائے۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ BJP کے خلاف بولتا ہے تو وہ پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، اس نے کون سی ایسی بات کہہ دی جو سنویدھان کے خلاف ہے؟ کیا BJP کے خلاف بولنا سنویدھان کے خلاف بولنا ہے؟ ارے وہ ہے جو صرف سنویدھان ہی کی بات کرتا ہے، اور تم کیا چاہتے ہو کہ اور مسلم لیڈروں کی طرح کیا اسے بھی جیل میں ڈال دیا جائے اور قتل کر دیا جائے؟ پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہاں، یہ B ٹیم نہیں ہے۔ بتاؤ، آپ خود اپنے ضمیر سے سوال کرو۔ دوسرا، تم کہہ رہے ہو کہ اگر ہم اس کو ووٹ دیں گے تو ہمارے ووٹ کا بٹوارا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے BJP پھر جیت جائے گی۔ تو سنو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے ووٹ کا بٹوارا کیوں کرو گے؟ کیوں تم اپنے ووٹ مل کر ایک ساتھ اپنے قائد کو نہیں دے سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکولر پارٹیاں CM بننا چاہتی ہیں تو وہ کیوں نہیں تمہارے قائد سے اتحاد کر لیتی ہیں؟ اگر اتنا ہی ڈر ہے انہیں اپنا ووٹ کٹ جانے کا، تمہارا قائد تو اتحاد کرنے
کرنے کے لیے راضی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ناظرین اکرام، وہ اتحاد کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ مسلمان سے اتحاد کر لیتی ہیں تو ان کا غیر مسلم ووٹ تو کٹ جائے گا، لیکن اس کا الٹا ان کا مسلم ووٹ کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ مسلمان کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، وہ ہمارے سوا جائے گا کدھر؟ یہ تمام باتیں وہ سوچتے ہیں۔ لیکن اب تمہارے پاس دوسرا آپشن تمہارے قائد کی صورت میں ہے اور تمہیں اس کو جیتانا ہوگا، اور جب تمہاری سیٹیں آئیں گی اور یہ سی ایم بننا چاہتے ہوں گے تو یہ تمہارے گھٹنوں کے بل آ کر تم سے اتحاد کرنے پر مجبور ہوں گے، اور اس وقت تم انہیں سی ایم بھی بناؤ گے اور اپنے حقوق بھی ان سے لوگے، لیکن تمہیں صرف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ارے تم بھول گئے کیا؟ تم نے تو دنیا کے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، تو یہ چھوٹی موٹی سیکولر پارٹیاں تمہارے سامنے کیا اوقات رکھتی ہیں؟ ناظرین اکرام، صرف میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ پیار اور محبت کے ساتھ میں اپنے اسلامی بھائی کو سپورٹ کرو، جو طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر ہمارے سامنے کھڑا تھا، جب بابری مسجد کا معاملہ آیا تب بھی وہ ہمارے سامنے کھڑا تھا، NRC کا مسئلہ آیا تب بھی وہ ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اس دیش کو ایک کرنے کی، اس دیش کو سب کے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ ناظرین اکرام، جو بیت گیا اب وہ بیت گیا، لیکن اب ہمیں الحمدللہ ایک ہو کر کے اپنے اس ہندوستان کے اندر امن و شانتی کو پیدا کرنا ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے اس دیش میں امن و شانتی کو پیدا کریں گے تو کل ہمیں اس کا نتیجہ دیکھنے کو ضرور مل جائے گا، کیونکہ ہمارا ہندوستان، بہت سارے باہر کے لوگ بھی ہمارے اب اس وطن عزیز کے لیے غلط سلط بولتے ہیں، جب وہ ہمارے وطن اصلی کو غلط بولتے ہیں تو ہمارے سینے کی، ہمارے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو جایا کرتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب ہمارے وطن کے بارے میں وہ برا کہیں تو ان کی زبانیں کھینچ لی جائے۔ اما ہم اس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے اخناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اسی مٹی میں بعد میں ملا دیا جائے گا اور پھر بعد میں بھی اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ یہ وطن عزیز ہندوستان ہماری پاک مقدس سرزمین ہے، ہمیں اس سے محبت ہے اور ہمیں اس کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اور بس میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا، اب صرف ہمارا ووٹ اسد الدین اویسی کو جانا چاہیے۔ ناظرین اکرام، کتنے میری اس بات سے متفق ہیں، میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں، وہ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جب ہمارے ایک ساتھ ووٹ پڑ جائیں گے تو یقیناً وہ لوگ ہم سے اتحاد کریں گے، یقیناً ہماری سیٹیں جو ہوں گی ان کو وہ لیں گے، جس سے گٹھ بندھن کی بھی بات سامنے آئے گی، اور گٹھ بندھن ہو جائے گا تو ہمارا ایک سیاسی لیڈر بن کر کے سنویدھان کے دائرے میں سنسد میں ہماری باتوں کو رکھے گا، ہماری آواز کو بھی دوسروں لوگوں تک پہنچائے گا۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سے سہمت ہو گئے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔